رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، قال الله جل وعلا في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ آج ہمارے شہید بھائی کے عقد نکاح کے سلسلے میں اس اجتماعی ذکر و نعت کا اہتمام کیا ہے. اللہ کریم اس عقد کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. چند ایک بنیادی باتیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اولاً مسلمانوں کا ہر عمل یہ ممتاز ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کا پورا ایک کرائیٹیریا اور طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں بالخصوص عقد نکاح بحیثیت مسلمان اس کا ایک انداز ہمیں قرآن و حدیث نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے دیا ہے. یہ نکاح شروع کہاں سے ہوا، اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ سٹارٹ ہوا کہاں سے. تین قسم کی مخلوقات کو ذہن میں رکھیے گا. ایک ہے فرشتہ، ایک مخلوق ہے اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کو نور سے پیدا کیا. یہ نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ یہ سوتے ہیں، اور نہ یہ نکاح کرتے ہیں. فرشتوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. کھانا پینا، سونا، جاگنا، نکاح کرنا، شادیاں کرنا، یہ فرشتوں میں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہیں، نور سے بنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اپنی خاص عبادت کے لیے پیدا کیا. اور قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: فالمدبرات امرا. مختلف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈیوٹیاں، کام یہ فرشتے سر انجام دیتے ہیں. بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں. بارشوں پر معمور کچھ فرشتے ہیں جو بارش نازل کرتے ہیں. اور بڑی حدیث کی مضبوط کتاب ہے امام حاکم کی مستدرک. اس مستدرک میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین، ان دونوں کے درمیان ایک سمندر ہے جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا. اب دنیا کے کئی ممالک کے اندر اس کی تو ابھی سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں دین اسلام کی واضح ہوئی ہیں. دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پر مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے.
پانی کے ساتھ مچھلیاں آتی ہیں، کئی ممالک ہے جہاں پر مینڈک آتے ہیں، بارش کے ساتھ ساتھ مینڈک بھی آتے ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین اور پہلا آسمان، اس کے درمیان ایک سمندر ہے، اور اس سمندر پر فرشتے مامور ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کر دیتے ہیں، وہ زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ مختلف ڈیوٹیاں ہیں، زمین سے کھیت اگانا یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ کھیت اگاؤ، فرشتے وہ کھیت اگاتے ہیں۔ یہ مختلف ڈیوٹیاں ہیں ان کی۔ اچھا، یہ نکاح نہیں کرتے، شادیاں نہیں ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، ان میں تھکنا نہیں ہے، اکتاہٹ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے مخلوق کی، اسے کہتے ہیں جنات۔ جنات شادیاں بھی کرتے ہیں، جنات کھاتے بھی ہیں، جنات پیتے بھی ہیں، جنات نماز بھی پڑھتے ہیں، جنات حج بھی کرتے ہیں، جنات عمرے بھی کرتے ہیں، جنات اچھے بھی ہیں، جنات برے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں، بد عقیدہ بھی ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نور سے۔ یہاں بڑی توجہ سے آج یہ محفل اللہ کریم کے خاص کرم سے ہمارے سعید بھائی کی اس عقد نکاح پر ہوئی ہے، اور آپ مختلف شادی کی محافل میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا، شرکت کی ہوگی، وہاں ڈھول، گانے، باجے، ڈھول ڈمکے، جو بھی ہمارے یہاں مروج جو چیزیں چلتی ہیں وہ چیزیں چلتی ہیں۔ حالانکہ یہ انتہائی اہم اسلامک ایک تہوار ہے جس کو بڑے مذہبی انداز سے مسلمان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن نہیں، کم علمی اور نکاح کی روح کو نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کا اظہار ڈھول سے ہوگا، خوشی کا اظہار ناچ گانے سے ہوگا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے شکرانے میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرشتے نور سے بنے، فرشتوں میں بغاوت نہیں ہے، فرشتوں میں جنگ نہیں ہے، فرشتوں میں غصہ نہیں ہے، فرشتوں میں سرکشی نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے جنات کی۔ جنات آگ سے بنے، اور آگ کی طبیعت میں ہے، نیچر میں ہے آگ کی کہ آگ جلاتی ہے، لہذا میجورٹی جنات شریر ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے حضرت انسان کی۔ حضرت انسان میں نور بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے روح، اور شر بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے نفس۔ یہ واحد انسان ہے کہ دونوں چیزوں کا مرکب ہے، فرشتوں کا بھی، جس چیز سے فرشتے بنے نور، وہ ہمارے جسم میں روح ہے۔ دوسرا ہے سرکشی، بغاوت، سیکس، شہوت، وہ ہے جنات والی۔ ان دونوں کا مجموعہ ہے حضرت انسان۔ اس میں نور بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے۔ اب پروردگار عالم نے پہلا بشر بنایا، انسان بنایا، جس انسان کا اسم مقدس ہے حضرت آدم۔ پہلے بشر، ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے حضرت آدم کے پیدا ہونے کے پورے پروسیس کو بتایا کہ کیسے ہم نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی کو بنا کے، مٹی کا اسٹیچو، پتلا بنانے کے بعد اللہ نے اپنے عرش کے پاس رکھا، اور جب وہ مٹی سوکھ گئی، قرآن کہتا ہے کھنکھناتی مٹی جب ہو گئی، تو پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
جب اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکوں تو تم سب نے سجدہ کرنا ہے. جیسے پروردگار عالم نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی فقعوا لہ ساجدین، سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک اور مقام پر فرمایا، فرشتوں کو خبر دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ ہیں حضرت آدم. فرشتوں کو خلیفہ نہیں بنایا کہ حضرت سیدنا جبریل امین کو خلیفہ بنایا ہوتا، حضرت میکائیل کو، حضرت اسرافیل کو، حضرت اسرائیل کو، بہت اولو العزم فرشتے، اللہ نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا. اچھا، جنات میں بڑی بڑی طاقت والے، قوت والے، منٹ میں ادھر، منٹ میں مکے میں، منٹ میں مدینے میں، منٹ میں عراق میں، منٹ میں بغداد میں، پلک جھپکتے ہی جنات ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، بڑی طاقت والے. لیکن اللہ نے اپنا خلیفہ اور اپنا نائب ان فرشتوں کو نہیں بنایا. پروردگار عالم نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا حضرت آدم. یہ سجدے کا پروسیس ہو گیا. حضرت آدم پہلے انسان پیدا ہو گئے، پھر حضرت آدم کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. اماں حوا کو پیدا کر کے پھر ان دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ جنت میں رہو. حضرت آدم اور حضرت اماں حوا یہ دونوں جنت میں رہنے لگے. یہ آڈیو کور کرے. اب یہاں دیکھیے کہ اسلامک آئیڈیالوجی، یہ کور کرے، اسلامک تصور، یہ ریکارڈنگ کرے. اسلام ہمیں نکاح کے کس انداز کا حکم دیتا ہے، اور یہ بیس کہاں سے بنی، کہاں سے شروع ہوئی نکاح. جنت میں اماں حوا بھی ہے، جنت میں حضرت آدم بھی ہے. پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا ہم تمہارا نکاح کر رہے ہیں. حوا سے ہم تمہارا نکاح کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا آدم، حوا سے نکاح تمہارا ہم کر رہے ہیں، فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں. حوا کے نکاح کا حق مہر ادا کرو، حق مہر ادا کرو کہ تمہارا نکاح ہم حوا سے کر دیں. جنت میں یہ نکاح ہو رہا ہے. نکاح کروانے والا خود خدا ہے، اور اس نکاح کے گواہ ہیں فرشتے، اور نکاح ہو رہا ہے حضرت آدم کا. جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ ہے اماں حوا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آدم، حوا سے نکاح ہو رہا ہے، اس نکاح کا حق مہر ادا کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میرے پاس ہے کیا کہ میں اس نکاح کا حق مہر ادا کروں؟ ہے کیا؟ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا حق مہر کے بغیر نکاح کیسے ہوگا؟ حق مہر ادا کرو، پھر نکاح کا مکمل ہونا، پروسیجر مکمل ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، مالک تو میرا نکاح اماں حوا سے کر کیوں رہا ہے؟ ریزن کیا ہے کہ حوا سے نکاح کر رہے ہو؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آدم تیری پشت میں میں نے اپنے محبوب کا نور رکھا ہے، اور یہ نور جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، یہ نور حلال طریقے سے اگلی ماں کے پیٹ میں جانا چاہیے، پھر آگے نکاح ہوگا، اور یہ نکاح کے ذریعے میرے محبوب کا نور اپنی والدہ کے بطن میں آئے گا. حرام ذریعے کے ریلیشن سے میرے محبوب کا نور منتقل نہیں ہوگا. عرض کی مالک میرا نکاح کر دے، یہ نور منتقل ہوگا. محبوب حضرت آدم دنیا میں جائیں گے، محبوب جلوگر ہوں گے، محبوب کا نور انبیاء سے، دوسرے انبیاء میں، دوسرے انبیاء میں، انبیاء سے ہوتے ہوئے پھر محبوب مکے میں جلوگر ہو جائیں گے. مالک میرا نکاح کر دے کہ میرے نکاح کے ذریعے محبوب جلوگر ہوں گے. نکاح کر دے.
پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آدم اس نکاح کا حق مہر ادا کر. عرض کی مالک میرا تو کچھ ہے ہی نہیں, حق مہر کیا ادا کروں؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آدم تمہارا اور حوا کا نکاح ہم کر رہے ہیں, اور اس نکاح کے لیے مہر ضروری ہے, اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تم مہر ادا کرو. تم 10 مرتبہ میرے محبوب پہ درود پڑھو, حق مہر ادا ہو گیا. یہ حدیث مبارکہ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں نبی علیہ السلام محبوب کریم علیہ السلام پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا. جیسے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا, پروردگار عالم نے حضرت آدم کا اماں حوا سے نکاح کروا دیا. کائنات کا, انسانوں کا سب سے پہلا نکاح حضرت آدم کا ہوا, اور اماں حوا سے ہوا. حضرت آدم ہمارے باپ ہیں, اماں حوا ہماری ماں ہے, اور یہ پہلا نکاح ہے. حضرت آدم کے لیے اماں حوا حلال ہو گئی, اماں حوا کے لیے حضرت آدم حلال ہو گئے, اور ان کو حلال کرنے کے لیے جو حق مہر تھا وہ مصطفیٰ پہ درود تھا. محبوب پہ درود پڑھ دو تمہارا نکاح ہو جائے گا. یہ پہلا نکاح تھا جو جنت میں ہوا. پھر حضرت آدم دنیا میں تشریف لے آئے. نکاح کی بنیادی جو کانسیپٹ ہے اسلام میں, مسلمانوں میں, قرآن میں, حدیث میں, شریعت میں, دین میں, حق حلال کا وہ طریقہ کہ جس سے تم محبوب کی نسل بڑھا سکو, نبی علیہ السلام کی نسل بڑھا سکو. حق حلال کا وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے تم محبوب کی نسل بڑھا سکو, اس ریلیشن کو, اس عقد کو کہتے ہیں عقد نکاح. اور اس کے پیچھے پس منظر پورا یہ ہے کہ یہ حق حلال کا نکاح ہوگا, اس میں تقویٰ ہوگا, اس میں پرہیزگاری ہوگی, اس میں یہ ریلیشن کے اس سے ذریعے محبوب کی امت بڑھے گی. سابقہ صحابہ کے, اہل بیت کے, پنجتن پاک کے, نبی علیہ السلام کے, انبیاء کے جب نکاح ہوا کرتے تھے, وہ نکاح سے قبل اپنے مالک سے رو رو کے دعا کرتے تھے, مالک یہ نکاح تو ہو رہا ہے, میری اولاد میں اپنا برگزیدہ بندہ بھیجنا, پرہیزگار بندے بھیجنا, جو تجھے بھی راضی کرے, تیرے محبوب کو بھی راضی کرے. مسلمانوں کے نکاح یوں ہوا کرتے تھے جس میں شرم تھا, جس میں حیا تھی, جس میں اللہ سے دعا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے مالک میرے ذریعے جو نسل آگے بڑھے گی اسے دین کا خادم بنانا, مصطفیٰ کا عاشق بنانا. واقعی ایک کمپلیٹ مسلم اولاد میری ذریعے سے, اس عقد سے ایک کمپلیٹ مسلم اولاد آگے بڑھے. وہ نکاح کہ جس کے ذریعے ہم عاشق رسول پیدا ہونے کی دعائیں مانگیں, وہ نکاح کہ جس کے ذریعے ہم عورتوں کی, ہم بچیوں کی حیا کی دعا کریں, حیا والی بچی دینا اور حیا والا لڑکا دینا. وہ جو ریلیشن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کتنے غیر شرعی کام, ڈھول ڈھمکے, نہ جانے کیا سے کیا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اس میں خیر دے گا. یہ ہندوؤں کا رسم تھی جو آج بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں میں آ گئی ہے. ہم معاشرہ نہیں بدل پا رہے, سچویشن, رسم و رواج, عادات ہماری اتنی بگڑ چکی کہ ریئل اگر ہم سے اسلامک طریقے پوچھے جائیں تو ہم کو شاید اسلامی طریقے نہیں آتے. نکاح کیسے کرنا ہے, حق صحبت کے کیا مسائل ہیں, کیسا ریلیشن ہونا چاہیے میاں بیوی کا. ہم نے صرف ٹی وی میں ڈرامے دیکھے ہیں, فلمیں دیکھی ہیں, جو ریلیشن ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کا چل رہا ہے وہ ریلیشن یہ بس جو چل رہا ہے, جو ہم نے دیکھا, جو سنا, وہی ریلیشن ہم قائم کر لیتے ہیں. لہٰذا نتیجتاً کوئی محمود غزنوی پیدا نہیں ہو رہا, کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا, عاشقان رسول بہت کم پیدا ہوتے. وجہ ہمیں اس کی لاجک ہی نہیں پتا. ایک نکاح ہمارے باپ کا, ہمارے جد اعلیٰ کا, حضرت آدم کا ہوا, اور دوسرا نکاح ہوا. اس کے بعد یہ نکاح کا سلسلہ چلتا رہا. 3 نکاح آپ کو بتاؤں گا. ایک حضرت آدم کا نکاح,
کہ جس کی وجہ سے ہم بشر ابو البشر کہلاتے ہیں، اور دوسرا نکاح ہے سیدہ زہرا کا، مولا علی کا نکاح، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کا نکاح۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے حکم ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا میرے پیارے محبوب، میں نے تیری شہزادی فاطمہ کے لیے علی کا انتخاب کیا ہے، علی سے فاطمہ کا نکاح کروا دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ علی سے سیدہ زہرا کا نکاح کروا دو۔ جاؤ علی، جا کے حق مہر لے کر آؤ میری بیٹی میری شہزادی زہرا کے لیے۔ کہ کوئی حق مہر ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ جنگ میں پہننے کے لیے زرا ہے، وہ لوہے کا لباس پہنتے تھے جنگ میں۔ فرمایا جاؤ جا کے اس کو بازار میں بیچ دو، اور اس سے جو پیسہ آئے وہ میری شہزادی کے حق مہر میں دے دینا۔ مولا کائنات تشریف لے گئے اپنا زرا بیچنے کے لیے، وہاں گئے اپنا زرا بیچنے کے لیے، دیکھا عثمان ابن عفان موجود ہے صحابی رسول۔ عثمان ابن عفان نے پوچھا علی کیا ہوا؟ کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارا رشتہ تمہارا نکاح ہم اپنی شہزادی زہرا سے کر رہے ہیں، حق مہر لاؤ۔ میں نے کہا حضور نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ یہ زرا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بازار میں زرا کو بیچو، اس کے پیسے سے میری شہزادی کا حق مہر ادا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علی کیا میں یہ زرا خرید سکتا ہوں؟ مولا کائنات نے فرمایا خرید لو۔ حضرت عثمان ابن عفان نے حضرت علی سے وہ زرا خریدا، اس کی پیمنٹ کی۔ مولا کائنات وہ پیسے لے کر آ گئے مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں آ کے محبوب کے قدموں میں رکھ دیے، محبوب کے پاس پیش کر دیے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، وہ زرا حضرت عثمان کے پاس ہے، وہ زرا لے کر آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بازار میں اپنی زرا بیچ رہے تھے، اور مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ علی کے زرا کوئی اور خریدے، میں نے خرید لی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح پڑھایا ادھر، اور اس شہزادی کے گواہ تھے حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر، یہ گواہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے فوراً بعد وہ زرا واپس حضرت مولا کائنات کو دی، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی تمہارے اس نکاح کا حق مہر میں عثمان دوں گا۔ آج پوری دنیا میں جتنے سید ہیں، اس سیدی کی ابتدا شروع ہوئی ہے سیدہ زہرا سے اور مولا علی سے، اور ان کے نکاح کا حق مہر جس نے دیا ہے اس ذات کا نام عثمان ابن عفان ہے۔ عثمان ابن عفان کے دیے ہوئے حق مہر سے یہ نکاح ہوا تھا۔ اور جیسے نبی علیہ السلام نے سیدہ زہرا کا نکاح پڑھایا، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، جب بھی تم نکاح کرنے لگو تو رشتے میں چار چیزیں دیکھنا، چار چیزیں دیکھنا تب رشتہ کرنا۔ ہم اصل میں اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں، ہماری باڈی لینگویج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پرسنل معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر اسلام نہیں رہا۔ یہ صرف زبان کی حد تک ہم مسلمانی، ہمارا نکاح اسلامی ہوتا ہے، ہمارے کاروبار اسلامی ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چار چیزیں دیکھنا جب تم نکاح کرنا۔ سب سے پہلے اس بچی کی دینداری دیکھنا، سب سے پہلے دینداری دیکھنا، پرہیزگار کتنی ہے۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں حسن، دوسرے نمبر پر پرپز ہوتا ہے جب لڑکے کی طرف دیکھ رہے ہو نا تو یہ کماتا کتنا ہوگا، سیلری کتنی ہے، پیسہ کتنا کماتا ہوگا۔ اسلام نے ہمیں یہ درس نہیں دیا
اسلام کا پہلا درس یہ ہے کہ جب بھی تم نکاح کرنے لگو تو لڑکے کا اور لڑکی کا دونوں کا دین چیک کرو، دیکھو نمازی ہے کہ نہیں، قاری قرآن ہے کہ نہیں، دین سمجھنے والے ہیں یا نہیں۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ پیارے محترم اسلام، یہ چیز ہم مسلمانوں سے رخصت ہو گئی ہے۔ نکاح دین میں بڑا آسان ہے، ہم نے بڑا مشکل بنا دیا۔ ہماری رسم و رواجوں نے اس نکاح کو، اس آسان نکاح کو بہت مشکل کر دیا۔ اس کا دین دیکھو، اس کا کریکٹر دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کی نسل دیکھو، اس کا نسب دیکھو، اس کی حیا دیکھو، رشتوں میں یہ چیزیں دیکھو، پھر تم نکاح کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بچی زہرا کے لیے سب سے بہترین علی کو پایا۔ کبھی میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ محبوب اپنی شہزادی کا نکاح علی سے کر دے، حالانکہ حضرت علی کے پاس بظاہر 1 روپیہ نہیں تھا، زنا بیچی حضرت علی نے، اور نکاح ہے سیدہ شہزادی کونین کا، کائنات کے بادشاہ کی شہزادی کا نکاح ہے۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے اپنی شہزادی کے نکاح کے لیے علی کی دولت نہیں دیکھی، علی کی غیرت دیکھی، علی کا حیا دیکھا، علی کا کمال تقویٰ دیکھا، تب نکاح ہوا۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگے گا، کاش کہ ہمارے سعید بھائی کے عقد نکاح کی اس برکت سے ہم اپنے نکاحوں کو سیدھا کرنا سمجھ جائیں، نکاح بھی آسان کریں اور اصل چیزیں دیکھیں، قرآن ہے یا نہیں، تلاوت ہے یا نہیں، نماز ہے یا نہیں، پرہیزگاری ہے یا نہیں، تقویٰ ہے یا نہیں۔ آگے چلیں، یہ نکاح تھا۔ تیسرا نکاح تھا، وہ تیسرا نکاح تھا حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا نکاح۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں۔ آپ کے والد گرامی موسیٰ جنگی دوست، بڑے اللہ کے ولی، وہ ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے ہیں، بھوک لگتی ہے، دریا کے اندر ایک سیب پانی میں ہے، ایک سیب ہے، وہ گزر رہا ہے۔ حضور غوث پاک کے والد نے وہ سیب اٹھا لیا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھا لیا۔ جیسے وہ سیب کھایا، دل میں خیال آیا یہ میرا تو تھا نہیں، یہ تھا کسی اور کا، میں نے کھا لیا، اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ غیر کا سیب کھا گیا میں۔ اسی دریا کے کنارے واپس چلنے لگے کہ پتہ چلے کہیں کوئی آئے گا، کوئی درخت آئے گا، کوئی باغ آئے گا، ادھر سے سیب گرا ہوگا، میں باغ کے مالک کو دیکھوں گا، معافی تو کروا لوں سیب کی۔ چلتے ایک باغ ہے، اس میں ایک سیب کا درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں اس نہر کی طرف ہیں، لٹکی ہوئی ہیں۔ سمجھ گئے کہ ادھر سے سیب گرا ہوگا اور میں نے بھوک میں کھا لیا۔ گئے سے باغ کے مالک کے پاس، گئے کہ میں فلاں جگہ پہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کے اس باغ کا یہ جو درخت ہے سیب والا، اس کی ٹہنیاں اندر کی طرف جھکی ہیں، نہر کی طرف، دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں، ادھر سے ایک سیب گرا، میں نے کھا لیا، سیب آپ کا تھا، مجھے معاف کر دیں، مجھے بخش دیں مجھ سے۔ وہ جو باغ کا مالک تھا نا، حضرت عبداللہ نام ہے، اس نے دیکھا ایک سیب بخشوانے کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہے، فرمایا 10 سال ہمارے باغ کی خدمت کرو، 10 ایئرز، تب جا کے کدری میں سیب بخشوں گا۔ اب غوث پاک کے والد گرامی نے ایک سیب بخشوانے کے لیے 10 سال باغ کی خدمت کی، چوکیداری کی۔ جب ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو گیا تو حضرت عبداللہ جو باغ کا مالک تھا ان کے پاس گئے، وہ سیب تو بخش دو، 10 سال میں نے خدمت کر لی باغ کی، اب تو سیب بخش دیں۔ آپ نے فرمایا میری ایک اور شرط ہے،
یہ اگر پوری کرو گے تب جا کے سیب معاف کروں گا. کب وہ کیا کہ اب تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. لیکن ایک بات بتا دوں, میری بیٹی سے شادی تمہیں کرنی ہوگی. میری بیٹی اندھی ہے, میری بیٹی بہری ہے, میری بیٹی لنگڑی ہے, اور میری بیٹی ہاتھ بھی نہیں ہے اس کے. اندھی ہے, بہری ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے. ایسی بیٹی ہے میری. اس سے اگر شادی کرو گے تو سے بخشوں گا. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں ایک سے بخشوانے کی خاطر میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے قبول ہے, لیکن ایک سے بخشوا لوں اللہ کو حساب کیا دوں گا. آج آپ بھی غور کریں, میں بھی غور کروں. ہم نے اپنے اکابر, ہمارے بزرگ, ہمارے اسلاف, اولیاء, ان کو تو بھلا دیا, اور ہمارے اسلاف وہ ہیں کہ جو ایک سیب کو بخشوانے کے لیے باغ کی 10 سال خدمت کی, اور پھر مالک نے کہا لنگڑی, لولی, اندھی, بہری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی تب سے بخشوں گا. اس پر بھی وہ راضی ہو گئے. اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری کون سی مسلمانی ہے؟ ہمارا اسلام کہاں ہے؟ ہمارے اسلاف تو سیب بخشوانے کے لیے اتنی محنت مشقت کرے, راضی ہو گئے, ایگری ہو گئے, ٹھیک ہے مجھے میرا نکاح کر دو, اندھی سے, لنگڑی سے, لولی سے, بہری سے. نکاح کر دیا. نکاح کرنے کے بعد جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ نے جب گئے, روم میں گئے, کمرے میں گئے, دیکھا بچی, جس بچی کو کہا تھا کہ یہ اندھی ہے, لونگڑی ہے, لنگڑی ہے, بہری ہے, وہ تو 14ویں کا چاند ہے, انتہائی خوبصورت بچی. اچھا, باپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے, لنگڑی بھی نہیں تھی. میری بیٹی اندھی ہے, وہ تو دیکھ بھی سکتی ہے. میری بیٹی بہری ہے, اس کے تو کان بھی ہے, وہ تو سن بھی رہی ہے. What's this? فوراً بھاگ آئے واپس, کمرے سے باہر آ گئے, اور باہر آ کے اپنے سسر کے پاس جاتے کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی, اور میری بیٹی اندھی ہے, گونگی ہے, بہری ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے. اندر گیا ہوں تو ادھر تو سب ٹھیک ہے, اندھی بھی نہیں ہے, گونگی بھی نہیں ہے, بہری بھی نہیں ہے, لنگڑی بھی نہیں ہے, لولی بھی نہیں ہے. تب وہ باغ کے مالک نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی جب سے جوان ہوئی ہے اس نے کوئی نامحرم دیکھا نہیں ہے, اور میری بیٹی بہری اس وجہ سے ہے کہ اس نے کبھی حرام سنا نہیں ہے, اور میری بیٹی لنگڑی اس وجہ سے ہے کہ کبھی حرام کی طرف میری بیٹی نے قدم نہیں اٹھایا, اور لولی اس وجہ سے ہے کہ میری بیٹی نے کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. کتنی پرہیزگار ہوگی وہ بچی. پھر آپ کا جب نکاح ہوتا ہے نا, جب ماں اتنی پرہیزگار ہو اور باپ اتنا پرہیزگار ہو کہ ایک سے بخشوانے کے لیے 10 سال پہلے خدمت کی, اور پھر یہ سوچ کے یہ سنا کہ لنگڑی, لولی, اندھی, بہری, گونگی سے شادی کرنی ہوگی, لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ میں اللہ کا خوف ہے, حساب کیا دوں گا, ایکسیپٹ کر لیا کہ نکاح کرتا ہوں. جب باپ اتنا پرہیزگار ہو اور ماں اتنی پرہیزگار ہو, جب ان کا نکاح ہوا تو عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ عقد نکاح یہ بہت بڑا مذہبی فریضہ ہے. حرام کم کر کے اس کی برکت کو ختم نہ کریں. اب سنیں, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, آپ ارشاد فرمایا جب مسلمانوں کا نکاح ہوتا ہے, جب بھی مسلمانوں کا نکاح ہوتا ہے, بابا آدم, حضرت آدم علیہ السلام, جہاں حضرت آدم کی قبر انور ہے, وہاں سے اپنے اس بیٹے کے نکاح کی خیر کی دعا مانگتے ہیں. ادھر سے بابا آدم ہمارے نکاح کی دعا, خیر کی دعا مانگ رہا, اور ادھر ہمارے ڈھول چل رہے, ادھر حرام کاریاں چل رہی ہوں, ادھر شراب چل رہی ہو.
ادھر شریعت کو پامال کرنا چل رہا ہو، کیسے نکاح میں برکت ہوگا؟ آج طلاق کا ریشو بڑھ گیا، خاندان تباہ ہونے کا ریشو بڑھ گیا، وجہ دین نہیں ہے، احساس نہیں ہے، سینسٹیوٹی نہیں ہے، اس رشتے کی قدر نہیں ہے۔ رشتہ حیا، کمال حیا کا رشتہ، عقد نکاح کمال حیا کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کے ذریعے اللہ کریم اپنے محبوب کی امت بڑھائے گا تو بڑی برکتوں والا ہے۔ اس میں ثناخوانی ہونی چاہیے، محبوب کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، محبوب پہ درود ہو، اور رب سے دعا مالک عقد تو کروا دیا، اب اس کے ذریعے پرہیزگار محبوب کی امت کو بھی پیدا کرے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب بندہ جب رشتہ کرنے کے بعد جب فرسٹ نائٹ جب اپنے زوجہ کے روم میں جاتا ہے نا تو اس کی پیشانی پر یوں ایسے اس کے بال پکڑ کے ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ شیطان کے واروں سے ہم کو بچا لینا، نفس کے واروں سے، شیطان کے واروں سے ہم کو بچا لینا۔ اس کے آداب ہیں، یہ ایک بہت بہترین ایک ذریعہ حلال طریقے سے اپنے وجود کی جو ایک سیٹسفیکشن ہے اس کو حلال ذریعے سے پورا کرنے کے لیے یہ حیا کے کمال کا رشتہ ہے جسے عقد نکاح کہتے ہیں۔ بدعقیدہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح مسلمان کا مسلمان سے ہے، اور یہاں سے ایک نئی نسل چلنی ہے۔ میرے پیار اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ کبھی غور کیجئے گا میری ان باتوں پر، ریئلٹی یہی ہے۔ ہم جتنا اس فرنگی دنیا کے اندر اور جتنا ان فرنگی رسم و رواج میں گھس گئے نا، اس رشتے کا تقدس اور سکون ختم ہو گیا۔ یہ بڑا سکون کا رشتہ ہے، یہ بہت سکون و قرار والا رشتہ ہے، اس میں بہت لذت اور سکون ہے، سیٹسفیکشن ہے، اطمینان ہے، اتنا اطمینان کہ حدیث مبارکہ میں بخاری میں ہے، مشکاۃ شریف میں، بخاری میں، امام حاکم نے ابو مستدرک کے اندر لکھی ہے، ایک دسترخوان پہ میاں بیوی بیٹھے اور شوہر محبت کے ساتھ ایک نوالا اٹھا کے اپنی زوجہ کے منہ میں محبت سے دے دے، اللہ تعالیٰ اس شوہر کی مغفرت کر دے، حق ادا کرے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی بتاؤ، بیوی کا حق بیوی کا حق ہے، ماں کا حق ماں کا حق ہے۔ ماں کا حق بیوی کو نہیں دیا جا سکتا، اور بیوی کا حق ماں کو نہیں دیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ شادیاں کرنے کے بعد ہم ماں کے، بہن کے، بھائیوں کے، بہنوں کے حق ہی بھول جاتے ہیں، نہیں، بیوی کو بیوی کا حق دو، کیونکہ یہ ہمارے گھر میں نوکرانی نہیں ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہماری بیٹی کو کوئی اپنے گھر میں نوکرانی بنائے، نہیں چاہتے، ان کو ان کا حق دو، ماں کو ماں کا حق دو، بہنوں کو بہنوں کا حق دو، ہر ایک کو اس لمٹ میں رکھو، ہر ایک کو اس مقام و مرتبے پر رکھو کہ جس مقام و مرتبے میں ہمارا گلا بند نہ ہو، ہم آخرت میں جواب دہ ہو جائیں گے۔ اور یہ برکت ہے، برکت والا رشتہ ہے، خیر والا رشتہ ہے۔ اللہ کریم ہمارے ان رشتوں میں تقدس اور حیا عطا فرمائے۔ اور بعض اوقات 15ویں صدی ہے، ماحول بگڑ چکے ہیں، اپنے پرسنل گفتگو بھی لوگ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خدا کے لیے کسی کی بہن بیٹی کی یہ باتیں گلی محلے میں اور روڈوں پر نہ کیا کرو یار، حیا ہے۔ جو ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہو گیا، حیا کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو تمہاری مرضی ہے جو مرضی کرتے پھرو۔ حیا کو سلامت رکھیں اور دین کی ان پیاری باتوں کی طرف آئیے، یہی پیغام دعوت اسلامی دیتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے سعید بھائی کے اس عقد نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اللہ اس میں خیر نازل کرے، پروردگار عالم اس میں برکت نازل کرے، اللہ سکون دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں سکون بھی ہے اور 3 چیزوں میں نحوست بھی ہے۔ نمبر 1 بیوی، اس میں سکون بھی ہے، اگر انڈرسٹینڈنگ ہے نا
تو اس سے سکون والا رشتہ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا تو اس سے زیادہ ملوث رشتہ کوئی نہیں, اس سے زیادہ تکلیف دہ رشتہ کوئی نہیں. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے, ذہنی ہم آہنگی ہے, تو اس سے سکون والا رشتہ دنیا میں کوئی نہیں. اور اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر گھر جانے کو بھی دل نہیں کرتا. نمبر 2, گھر. اگر گھر ایسا ہو کہ جدھر جا کے بندے کو سیٹسفیکشن, اطمینان ملے, سکون ملے, سمجھو وہ گھر خیر والا. اور جدھر جا کے بندے کا دل گھبرانے لگے, دل چاہے کہ میں باہر رہوں, گھر میں آؤں ہی نہیں, تو چیک کروائیے کہ کہیں وہ گھر کے اندر کوئی الگ چیز تو نہیں ہے, ایسی تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ بے سکونی ہوتی ہے جاتے. گھر تو اللہ نے بنوایا ہی انسانوں سے اس لیے کہ اس میں سکون ہو. ہم نے اپنے گھروں کو بے سکون کر لیا کیونکہ گھر میں شریعت نہیں ہے. آج آپ جائیے گا گھر میں اپنے, میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں, آج آپ گھر میں جائیے گا, گھر سے قرآن پاک آپ کا رکھا ہوگا برکت کے لیے نا, آپ وہ قرآن پاک اٹھائیے گا. قرآن پاک اٹھا کے قرآن پاک کو ہلکا ہلکا ایسا کیجیے گا, اس میں سے مٹی نکلے گی. کہ یہ مسلمانوں کے گھر ہوتے ہیں. قرآن پر مٹی جم گئی, یہ قرآن بددعا دیتا ہے. قرآن ہمارے یہاں کھولنے کا تصور ختم ہو گیا. گھر کی بے سکونی قرآن کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ہے. ہم قرآن کی قدر نہیں کر رہے, گھر میں بے سکونی ہو گئی. تیسرے فرمایا سواری. اگر سواری میں چلنے میں آپ کو خیر ملتی ہے, آپ کو سیٹسفیکشن اور اطمینان ملتا ہے, سمجھ جاؤ سواری آپ کے لیے برکت والی ہے. ان 3 چیزوں کے بارے میں روایت کے اندر آیا پوری ڈیٹیل کے ساتھ. یہ ساری باتیں ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ باتیں سنی ہیں. یہ دعوت اسلامی ہے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی اپنی شادیوں میں جیسے شادی آپ کے گھر میں ہونا اور آپ گھر کے سربراہ ہو, میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ میلاد ضرور, محفل ضرور کروائیں. محبوب کا ذکر کیجئے گا. ہم اچھے نہ صحیح, میرے محبوب کا ذکر تو اچھا ہے نا. محبوب کے ذکر کے صدقے میں اللہ گھر میں سکون نازل کر دے, اللہ اس رشتے میں برکت ڈال دے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہے. ہفتہ وار ہونے والے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کریں اور کوشش کریں جو چیزیں آپ سمجھیں اس پر امپلیمنٹ بھی کریں, عمل بھی کریں, کہ اسی سے سکون ملے گا, اسی سے خیر و برکت ہوگی, اور اسی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ سکون, راحت اور پروردگار عالم اپنی رضا عطا فرمائے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاءاللہ عز و جل عقد نکاح کا سلسلہ ہوگا. ابھی فارم وغیرہ فل کر لیتا ہوں, اس کے بعد خطبہ ہوگا, خطبے کے بعد پھر ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر دعا ہوگی, اور دعا کے بعد جو بھی آپ کا سلسلہ. ہمارے عمران بھائی ماشاءاللہ بڑی محنت کی, ہمارے سعید بھائی اللہ ان کو برکت دے, دولہا میاں کو. اور نکاح کے بعد خوش دلی سے دل کے ساتھ مبارکباد دینا بھی سنت ہے کہ جب نکاح ہو تو خیر کی دعا دو, برکت کی دعا دو, اچھی دعا دو. اللہ اس رشتے کو ان کے لیے خیر والا بنائے. اس طرح کی دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ مسلمان دعائیں دیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے نا, دولہا کے لیے بھی اور دلہن کے لیے بھی. مولا علی قاری نے فرمایا جب نکاح ہو رہا ہو, جیسے خطبہ بھی میں پڑھوں گا نا, جب خطبہ ہو رہا ہو اس وقت دولہا اور دلہن جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا. اس وقت جب خطبہ چل رہا ہو تب دولہا دلہن جو بھی دعا مانگیں گے پروردگار عالم ان کی دعا کو قبول کرے گا. دعا کی قبولیت کا ایک وقت یہ بھی لکھا کتابوں میں. تو اب انشاءاللہ یہ فارم فل کر لیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ عمران بھائی آپ کو بتا دیں.